السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، 9th کلاس اسلامیات اختیاری کی گرامر میں نے الحمدللہ مکمل یہاں پہ لکھی ہے۔ اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور پھر اس کو سمجھ کر یاد رکھنا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو بہتر یہ ہے کہ کتاب کو اپنے پاس رکھیں، کتاب کے اوپر نشانیاں لگا لیں۔ اس طریقے سے آپ نے سوالات کو تیار کرنا ہے، اور پیپر میں سوال بھی اس طرح کا آتا ہے کہ ایک تعریف آتی ہے اور اس کی 3 مثالیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھنی ہے۔ پیپر کے اندر مثال عربی میں دینی ہے۔ اگر آپ نے اردو میں مثال دی تو اس کا نمبر آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عربی گرامر ہے اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو وہاں پہ گرامر بھی یہ جو آپ کو عربی کے اندر بتائی گئی ہے، تو لہٰذا اس کی مثالیں بھی عربک کے اندر ہونی چاہیے، اردو کی مثالیں آپ نے نہیں لکھنی۔ تو قرآن جو ہے چونکہ یہ عربی کا زبان کا لفظ ہے، اس لیے کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو مثال کے اندر معلوم ہوتے ہیں کہ اردو کے ہیں، حالانکہ وہ عربی زبان کے ہیں۔ تو اس کو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 ہے، کلمہ کی تعریف لکھیں اور 3 مثالیں دیں۔ دیکھیں اس کا جواب ہے، اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلا لفظ ہو اور با معنی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو۔ تو اکیلا لفظ ہو، با معنی ہو، تو یاد رکھیں جو با ہے یہ مثبت معنی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے با مراد، با ادب، با وقار، اور بے جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں با مثبت معنی کا جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اکیلا با معنی لفظ، یعنی اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوگا جیسے یہ قرآن ہے، اکیلا لفظ ہے لیکن با معنی اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، تو یہ کلمہ کہلائے گا۔ تو مثال کے طور پر قرآن، کتاب، جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، تو یہ کلمہ کی 3 مثالیں ہیں۔ تو کلمہ کی دوسرا سوال ہے، بنتا ہے کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یاد رکھیں کلمہ کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ بہت آسان ہے، آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ یہ 5 نمبر کا ایک سوال آخر میں آتا ہے، 5 نمبر کا وہ ہوتا ہے، اس میں MCQs میں اس میں سے پوچھ جاتے ہیں، مطلب جا کا مطلب پوچھ سکتے ہیں کہ آیا، گیا، وہ 3-4 ان میں سے MCQs میں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سوال جو ہے مختصر سوالات میں بھی گرامر آتی ہے۔ تو 8-10 نمبر جو ہے اگر آپ یہ تیار گرامر کر لیں 9 کی، تو 8-10 نمبر آپ کے پکے انشاءاللہ۔ تو تیسرا سوال ہے، اسم کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ یاد رکھیں کہ جواب اس کا کیا لکھیں گے کہ اسم وہ کلمہ جو کسی انسان، حیوان یا چیز کا نام ہو۔ مثلا طارق ہے، اسد ہے، اسد کا مطلب شیر ہوتا ہے، قلم، زہرتن، اس میں سے کوئی بھی 3 اسم جو ہے وہ آپ نے پیپر میں لکھ دینے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، فعل کی تعریف کریں اور 3 مثال دیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی نہ کسی زمانے میں، یاد رکھیں فعل میں جو ورب ہوتا ہے اس میں زمانہ لازمی ہے، تو زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہوگا۔ مثالیں کیا ہیں جی؟ جاء آیا، اکلا کھایا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، تو یہ کس کی مثالیں ہیں؟ فعل کی۔ تو آگے ہے حرف کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ تو اس کا جواب ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہو۔ دیکھیں جی، حرف اکیلا تو کچھ نہیں، جیسے من ہے، یہ اکیلا تو اس کا مطلب سے ہوتا ہے۔ اب سے کا یہ اس کا معنی تب ظاہر ہوگا جب یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوگا یا فعل کے ساتھ، جیسے قرآن میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی، من المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ تو جو حرف ہے وہ اکیلا تو معنی اس کا سے ہے، تک ہے، پر ہے، یہ ہے، لیکن جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ ملتا ہے تو معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہوتا ہو، بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کے استعمال ہوتا ہو، جیسے من سے الا تک، علا پر، حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حل کیا، حل کسے کہتے ہیں؟ کیا۔ اب یاد رکھیں ان تعریفوں میں ایک چیز جو ہے وہ تقریباً مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اسم کی تعریف کریں اور 3 مثال دیں، فعل کی تعریف کریں اور حرف کی۔ اب آپ نے شروع کیسے کرنا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے، حرف وہ، چونکہ یہ
اسم فعل حرف کلمہ کی اقسام ہے. کس کی اقسام ہے؟ کلمہ کی. تو اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان حیوان چیز کا نام ہو. اسم نام ہوتا ہے، فعل کام ہوتا ہے، اور حرف جو ہوتا ہے وہ اسم اور فعل سے مل کے اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، اس کے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا. امید ہے یہ 3-4 چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آگے چلتے ہیں. اس میں نکرہ، دیکھیں جی نکرہ عام کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص کو کہتے ہیں. تو اس میں نکرہ کی تعریف کریں تو نکرہ خاص چیز کا نام نہ ہو، یعنی جو کسی خاص چیز کا نام نہ ہو بلکہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کا نام ہو. مثلا کتاب ہے، اب کتابیں کئی ہو سکتی ہیں. کون سی کتاب ہے؟ اسلامیات کی ہے، اردو کی ہے، انگلش کی ہے، میتھ کی ہے. کون سی کتاب ہے؟ تو کتاب یہ نکرہ لفظ ہے. راجل ایسے مرد، جمل اونٹ. تو نکرہ کیا ہے؟ خاص چیز کا نام نہ ہو بلکہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کا. تو اگر بے فرض مال آپ کو پیپر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا یار نکرہ کی تعریف کیا ہے. تو اس میں نکرہ کی آپ سمپل لکھ سکتے ہیں. اس میں نکرہ کی تعریف کریں آپ نے. اس میں نکرہ عام کو بھی کہتے ہیں. عام کو یعنی جو خاص چیز کا نام نہ ہو بلکہ عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں. اگر یہ بھی لکھ دیں تو آپ کو، لیکن اگر صحیح طریقے سے تیاری کر لیں تو اور بہتر ہے. تو سوال نمبر 7 ہے، اس میں معرفہ کی تعریف کریں. معرفہ آپ کو پتہ ہے اردو گرامر میں بھی آپ نے پڑھا ہے، جو خاص چیز کا نام ہو. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفت سے ہے. معرفت کا مطلب پہچان. پتہ ہے نہیں فلاں بندہ بڑا مشہور و معروف ہے، اس کا نام بولتا ہے، خاص ہے نا. تو اس میں معرفہ کی تعریف کریں جو خاص چیز کا نام ہو، مثلا قرآن، محمد، فاطمہ. تو یہ معرفہ کی تعریف ہے. سوال نمبر 8 ہے، اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ کیسے بناتے ہیں؟ تو وہاں پہ ہی آپ کی 9th کی اسلامیات اختیاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نکرہ پر الف لام لگائیں تو معرفہ بن جاتا ہے. بہت آسان طریقہ. جیسے کہ تلمیذ، یہ نکرہ لفظ ہے، اس کے اوپر الف لام اگر لگایا نا، التلمیذ، تو مطلب تلمیذ کا مطلب شاگرد ہوتا ہے. التلمیذ کا مطلب کیا ہے؟ خاص شاگرد. بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. اب بیت کے اوپر الف لام لگائیں گے، البیت، تو مطلب ہے خاص گھر. اب 9واں سوال ہے، مذکر کی تعریف کریں اور 3 مثالیں. عزیز طلبہ، مذکر نر کو کہتے ہیں اور مونس مادہ کو کہتے ہیں. اور مذکر کیا ہے؟ وہ اسم جو انسان، حیوان یا کسی چیز کے نر کو ظاہر کرے. مثلا ابن باپ، رجل مرد، اسد شیر. تو جو انسان، حیوان یا کسی چیز کے نر کو ظاہر کرے وہ مذکر. اور مونس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو انسان، وہی تعریف اس سے کرے، انسان، حیوان یا کسی اور چیز کے مادہ کو ظاہر کرے وہ مونس ہے. مثلا ام، ماں، اختن، بین، دجاجتن، مرغی. تو یہ جو ہے نا، یہ جو نر کو ظاہر کرے وہ مذکر اور جو مادہ کو ظاہر کرے وہ مونس کی تعریف ہے. اور اس کی 3 مثالیں آپ نے عربی میں دے دی ہیں. اچھا، عربی میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ علامات، یہ اگر آپ کو آتی ہیں تو اس سے آپ کو 2-3 سوال اور آپ کو آسان ہو. اس کو پہلے یاد کرنا ہے. علامات مونس. سوال نمبر 11 ہے، علامات مونس لکھیں. یعنی مونس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اس میں کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مونس ہیں؟ تو یاد رکھیں 3 یہ علامات لکھی ہوئی ہیں تو یہ یاد رکھنی ہے. ایک ہے تائے مربوطہ زائدہ. بولیں آپ ساتھ، تائے مربوطہ زائدہ. ایک ہے الف مکسورہ زائدہ. ایک ہے الف ممدودہ زائدہ. تو پہلی ہے تائے مربوطہ زائدہ، یعنی تا آخر میں ہے. مربوط کا مطلب ہوتا ہے ملی ہوئی ہے. زائدہ کا مطلب ہے کہ یہ زائد ہے، لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. جیسے دجاجتن، آپ دجاجہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دراجتن، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو. دراجتن، سائیکل کو کہتے ہیں. دراجہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ساجد، بچے کا نام، لڑکے کا نام ہوتا ہے ساجدہ، اصل میں ساجدہ تن ہے. عابد سے عابدہ تن، زاہد سے زاہدہ تن. تو زاہدہ، عابدہ، ایسے بولتے ہیں. تو الف مکسورہ زائدہ کیا ہے؟ کھڑی زبر کو الف مکسورہ زائدہ کہتے ہیں. جیسے صغرا، کبرا، عطشا کا مطلب پیاسی. الف ممدودہ زائدہ، ممدودہ مد سے ہے، مد ہوتی ہے. جیسے سوداء سیاہ، حمراء سرخ. تو یہ کس کی علامات ہیں؟ علامات مونس. تو آپ کو سمپل سا یاد رکھنا ہے، تا آخر میں آ جائے، کھڑی زبر آ جائے، مد آ جائے، تو یہ مونس کی علامتیں ہیں. اب آپ یہ جب ذہن میں آپ کے آ گیا، اب آپ دیکھیں آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. پہلے سوال پوچھا ہے کہ جی مونس کی کتنی قسمیں ہیں؟
آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو آپ نے پڑھا نا مادہ کو مونس کہتے ہیں، انسان حیوان یا کسی چیز کے مادہ کو مونس کہتے ہیں، اور مونس کی 3 علامتیں پڑھ لیں۔ اب مونس کی اقسام کتنی ہیں آپ نے بتانی ہے جی۔ مونس کی 2 اقسام ہیں، ایک مونس ہے لفظی اور ایک مونس ہے معنوی۔ اب وہ پوچھتے ہیں جی، سوال یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ مونس لفظی کی تعریف کریں اور 3 مثالیں، یا مونس معنوی کی تعریف۔ یاد رکھیں علامات مونس آپ نے پڑھ لیا نا، علامات مونس میں سے کوئی علامت آخر میں اگر موجود ہو تو مونس لفظی ہوتا ہے، جیسے دجاجتن۔ اب دجاجتن کے آخر میں تے ہے، علامات مونس میں سے تے آ رہی، لہٰذا یہ مونس لفظی یا لفظاً علامت موجود ہے، یاد رکھیں۔ دراجتن کے آخر میں تا لفظاً مذکور ہے، سائیکل تو کی جو دراجتن کو مطلب سائیکل ہوتا ہے تو آخر میں تا ہے، لہٰذا مونس لفظی ہے لفظاً۔ صغرا کے آخر میں بھی کھڑی زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، الف مقصورہ زائدہ، تو اس میں کھڑی زبر آ، لہٰذا یہ بھی مونس لفظی ہے۔ کبرا مونس سودا مونس لفظی ہے۔ تو مونس معنوی کیا ہے؟ جس میں لفظاً علامت نہ ہو، یاد رکھیں علامات مونس میں سے کوئی علامت آخر میں نہ ہو، مونس معنوی ہوگی۔ دیکھیں لفظاً علامت اگر نہیں ہے، معنی سے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مونس، مثلا امن ہے، اس میں کوئی علامت ہے، تا ہے کوئی نہیں ہے، کھڑی زبر ہے نہیں ہے جناب، مد ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معنی سے پتہ چلا کہ یہ کا لفظ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کا بھی استعمال، زینب کا لفظ عورت کے لیے استعمال، کبھی مرد کے لیے استعمال نہیں ہوا، کلثوم کا لفظ جو ہے نا وہ مونس کے، تو یہ مونس سے معنوی ہے، یاد رکھیں۔ تو مونس لفظی معنوی کی طریق پتہ چلے گی آپ کو۔ لفظی وہ ہوتی ہے جو لفظاً اگر علامت مونس، پہلے میں اس لیے آپ کو علامات مونس یاد کروائی ہیں، علامات مونس میں سے اگر لفظاً کوئی علامت موجود ہوگی تو مونس لفظی، اگر لفظاً علامت موجود نہیں ہے بلکہ معنی سے سمجھے جا رہا ہے کہ یہ مونس ہے تو مونس معنوی ہے۔ اس کی 3 مثالیں آپ نے زبانی ذہن نشین کر لیں، یاد کر لینی ہے۔ آگے سوال پوچھتا ہے قبیلوں اور ممالک کے نام مونس کی کون سی قسم ہے؟ یاد رکھیں یہ مونس معنوی ہوتا ہے، مونس معنوی قبیلوں اور ممالک کے نام پیپر میں آ جاتا ہے۔ ملتان، پاکستان، قریش، یہ ممالک کے نام ہے، علاقوں کے نام ہے، قبیلوں کے نام ہے، تو یہ مونس معنوی کی قسم ہے۔ اور پھر جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، وہ مونس کی کون سی قسم؟ وہ بھی مونس معنوی ہے، یاد رکھیں۔ جیسے جسم کے اعضاء آنکھیں ہیں 2 ہیں تو مونس معنوی ہے عین، یدن ہاتھ 2 ہیں، یدن تو مونس معنوی، عین آنکھ، رجل پاؤں، مونس معنوی۔ اب سوال ہے کہ مفرد کی تعریف کریں اور 3 مثال دیں۔ یاد رکھیں مفرد وہ اسم ہے جو ایک چیز کو ظاہر کرے، مفرد ایک کو کہتے ہیں، مفرد ایک کو کہتے ہیں، جیسے قلم ایک قلم، بنت ایک لڑکی، اسد ایک شیر، ٹھیک ہے، تو مفرد ایک کو کہتے ہیں۔ عربی میں تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ انگریزی میں تو ہم پڑھتے ہیں نا انگلش میں، یعنی کہ وہ اردو میں بھی پڑھتے ہیں واحد تثنیہ اور سنگولر پلورل پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایک ہوتا ہے اور 2 کیا ہو جاتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے۔ عربی کے اندر یاد رکھیں عربی میں ایک ایک ہوتا ہے اور 2 تثنیہ ہوتا ہے۔ جمع جو عربی کی ہوتی ہے وہ 3 یا 3 سے زائد کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو تثنیہ کی تعریف اگر یہ پیپر میں بڑا عام سوال ہے، یہ آ جاتا ہے، اس میں میں آپ کو جناب یہاں پہ VIP لکھ دیتا ہوں، ویری امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ پیپر میں اکثر سوال تثنیہ کی تعریف لیکن 3 مثالیں آپ نے کیا بتانا ہے؟ تثنیہ وہ اسم ہے، کیونکہ یہ اسم کی اقسام ہے نا، تو آپ نے بتانا ہے تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 چیزوں کو ظاہر کر، جیسے قلمان 2 قلم، بابان باب کو میں دروازہ اور الف نون لگا دیا تو تثنیہ بن جاتا ہے، آخر میں واحد کے آخر میں الف نون لگائیں تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ تلمیزان تلمیز ان کی، تلمیزان 2 طالب علم۔ جمع کی تعریف کریں اور 3 مثالیں۔ عزیز طلبہ یاد رکھیں جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ چیزوں کا ظاہر، اکثر پیپر میں بچوں کے جب پیپر چیک کیے تھے بڑا دکھ ہوتا ہے، سمجھا کے وہ کہتے ہیں جی اسم جمع وہ اسم ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو، ساری محنت کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ ایسے کراس کر دیتے ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے 2 کو تو تثنیہ بھائی کہتے ہیں، آپ نے لکھنا ہے وہ اسم جو 2 سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے، تو جیسے کتاب کی جمع کتب، قلم کی جمع اقلام، بنت کی جمع بنات اور مسلم کی جمع مسلمون، تو جمع کسے کہتے ہیں؟ 2 سے زیادہ چیزوں کو جو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ آگے اس کی اقسام ہے، جمع کی کتنی قسمیں پوچھیں گے آپ سے جی؟ جمع ایک مکسر ہوتی ہے، کیا لفظ بولتا ہے؟ جمع مکسر، ایک جمع سالم، مکسر سالم۔ اب مکسر کیا ہے اس کی تعریف کریں اور سالم کی تعریف کریں۔ ہم نے پہلے مکسر کی تعریف کرنی ہے اور 3 مثالیں بتاؤں گا۔ مکسر وہ جمع ہوتی ہے، دیکھیں جی جب آپ نے ہر جمع مفرد سے ہی بنے گی نا، کہ وہ جمع جو مفرد میں کچھ تبدیلی کر کے بنائی جائے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے کتاب سے کتب،
قلم سے اقلام، مصباح سے مصابیح. تو دیکھیں میں تبدیلی کیسی ہوئی. کتاب ہے نا، اب کتاب واحد ہے، مفرد سے جب جمع بنی، کتاب کا کاف ادھر بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تے بھی ہے تے بھی ہے، الف ادھر ہے الف ادھر کوئی نہیں ہے، کدھر گیا بھائی؟ چینجنگ ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ تبدیلی آئی ہے، الف نہیں ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی چینجنگ آئی ہے، لہٰذا یہ جمع مکسر ہے. اگر چینجنگ نہیں آ گئی تو پھر سالم صحیح سالم ہوگا. یاد رکھ پتہ چل گیا. قلم سے اقلام، یہاں پہ بھی کچھ لفظ اضافہ ہوئے ہیں، یا اضافہ ہوں یا تھوڑے ہو جائیں، واحد سے جب جمع بنائیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. جمع سالم کی تعریف کریں، 3 مثالیں. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں تبدیلی واقع نہ ہو. یاد رکھیں جیسے صادق سے صاد صرف. اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی واو نون تب زیادہ ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں واو نون یہ جمع کی علامت ہے. مسلمون واو نون کیا ہے؟ جمع کی. یہ الف تا جو ہے نا یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تبدیلی کوئی نہیں ہوئی، وہی لفظ صادق پورے صاد الف دال کاف، یہاں پہ بھی صاد الف دال کاف، میم سین لام میم، میم سین لام میم، پورے لفظ وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. صرف حروف جمع آگے اضافہ ہو گئے، واو نون آگے لگا دیا تو یہ کیا جمع سالم بن گئی. اب یاد رکھیں اگر وہ مذکر ہوگی نا، جمع سالم کی آگے کس میں؟ جمع مذکر سالم اور جمع مونث سالم. اگر جمع مذکر ہوگی، مفرد مذکر کے آخر میں اگر واو نون لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے، اور اگر مفرد مونث کے آخر میں الف تا لگائی جائے تو وہ جمع مونث سالم بن جاتی ہے. بہت آسان ہے. اب میں آپ کو اس کو مختصراً سمجھا دوں. دیکھیں جی، مکسر کا مطلب ہے ٹوٹ جانا. مکسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جانا. آپ میرے خیال میں آپ نے میتھ میں پڑھا ہوگا کسر. کسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور کرنا یا مختصر کرنا. بھی ایک لفظ ویسے بھی بولا جاتا ہے، اور آج فلان یہ بڑی کسر ہو گئی ہے، مطلب کمزوری بن گئی ہے. تو ویسے پوچھتے بھی ہے کوئی کسر تو نہیں رہے گی، مطلب کوئی کمی پیشی تو نہیں رہے گی. یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں نا اپنی زبان میں. تو کسر کا مطلب ہے چینجنگ، تبدیلی. ٹھیک ہے، اور سالم کا مطلب ہوتا ہے کوئی تبدیلی نہ. جیسے کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تو پوچھتے ہیں بھائی بندہ صحیح سالم ہے، مطلب اس کے اندر کوئی مسئلہ تبدیلی تو نہیں ہوئی، کوئی ہڈی شڈی ٹوٹ تو نہیں گئی، کوئی جناب کوئی اور مسئلہ تو نہیں بن گیا. تو اگر وہ صحیح ہو تو کہتے ہیں میں صحیح سالم ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی تبدیلی واقعہ ہو مفرد سے جب جمع بنائیں، تو جیسے مفرد سے جمع بنائے اگر تبدیلی واقعہ ہو تو وہ مکسر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر صحیح سالم ہوگا اس میں تبدیلی واقعہ نہ ہو، صرف حروف جمع واو نون اور یا نون اگر لگا دیں الف تا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جمع سالم ہی کہلائے گی، وہ جمع جس میں تبدیلی واقعہ. اب آپ پتہ چل گیا. یہ اکثر پیپر میں یہ سوال آ جاتا ہے جمع مکسر کی تعریف کریں یا جمع سالم کی تعریف کریں. 3 مثالیں. جمع مکسر کیا ہے؟ وہ جمع جو مفرد میں کچھ تبدیلی کر کے بنائی جائے، اور جمع سالم وہ ہے وہ جمع جس میں تبدیلی واقع نہ ہو. اب مذکر سالم کیا ہے؟ مفرد مذکر کے آخر میں اگر واو نون لگا کر جمع مذکر سالم بنتا ہے. اگر واو نون لگائیں تو جمع مذکر سالم بنتا ہے. جیسے صادق سے صادے کونا، یہ واو نون لگائے تو جمع مذکر سالم. مسلم سے مسلے مونا، واو نون لگایا تو جمع مذکر سالم. منصور سے منصورونا، یہ واو نون لگایا تو جمع مذکر سالم. ایسے ہی جمع مونث سالم مفرد مونث کی آخر میں. دیکھیں مفرد مونث ہے نا، یہ مومنتون، یہ یاد رکھیے مومنتون یہ مفرد مونث ہے. ٹھیک ہے، مفرد ہے ایک ہے مومنہ، ایک مومن بچی کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں مومنتون. ٹھیک ہے، مومنہ. تو یہ مونث ہے کیونکہ آخر میں تے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مونث مفرد مونث. اب اس کی آخر میں الف تا لگانے سے دیکھیں نہیں، مفرد مونث کی آخر میں الف تا لگانے سے جمع بنتی ہے، اور مفرد مذکر کے آخر میں واو نون لگانے سے وہ جمع بنتی ہے. تو مفرد مونث کے آخر میں الف تا لگانے سے جمع مونث بن جاتے. مومنتون سے مومناتون، ساجدتون سے ساجے الف تا ساتھ لگا دیں بس. ساجد ساجداتون، عابدتون سے عابے، زائدتون زائداتون. تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے مونث جو تے ہے اس کی جگہ کیا لگانی ہے؟ الف تے لگانی ہے، تو کیا بن جائے گا؟ جمع مونث سالم. دیکھیں جی الحمدللہ یہ گرامر 9th کی مکمل ہو گئی ہے. اب یہاں پہ کوئی سوال آپ کا جو کتاب میں تھا اور وہ میں نے نہ لکھا ہو، ایسی نہیں بات. الحمدللہ میرے خیال سے جتنے سوالات تھے وہ سارے لکھ دیے ہیں. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ نے وہ پوچھنا ہے. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. مونث کی ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامات مونث تا ہوتا ہے، کھڑی زبر، مد،
ٹھیک ہے. پھر مونس کی 2 قسمیں لفظی، اگر لفظاً علامت موجود ہوگی تو لفظی، اگر لفظاً مونس کی علامت نہیں ہے بلکہ معنی سے سمجھ جا رہے تو مونس سے کون سی قسم ہے؟ مونس سے مانوی. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.